اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مخموم دل اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، زبان کا سچا تو ہم سمجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، مخموم دل وہ شخص ہے جو پرہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گناہوں کا بوجھ ہو اور نہ ہی ظلم کا، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اور نہ حسد۔ جس کا دل صاف ہو سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے غیر کے غبار اور غلط افکار و خیالات سے پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مسائل اور مصائب جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آپ کے تمام مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرے، آپ کو پریشانیوں سے نکالے۔ جو لوگ جس وجہ سے بھی پریشان ہیں اور جہاں بھی پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور رزق میں تنگی سے پریشان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نوکری نہیں ہے ان کے پاس، جاب لیس ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نوکریوں سے نوازے۔ اور شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے، ان کے نصیب کھول دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ سورہ مزمل کا عمل ہے، اور سورہ مزمل سے بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کے وظیفوں کو بہت ہی یقین اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس وظیفہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے۔ اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن جو ہے اسے ضرور پریس کیا جائے، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجیے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجیے، شکریہ۔ اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ شیئر کر کے ثواب حاصل کریں۔ تو چلیں میں وظیفہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ مزمل کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور کیا عمل ہے، وہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اور آپ کو تو پھر پوچھنا نہ پڑے کہ کیا کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہر مقصد کے لیے ہے کہ کوئی بھی آپ کا دنیا کا مقصد ہے، اگر آپ کو ویزے کا مسئلہ ہے، ویزا نہیں مل رہا، باہر جانا چاہتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، نوکری کرنا چاہتے ہیں، یا رزق میں تنگی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، یا شادی کے حوالے سے بندشیں اور رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں یا کسی پرابلم میں مبتلا ہیں، یا آپ کو کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بہت ہی گارنٹیڈ اور بہت ہی مجرب عمل ہے، اور سورہ مزمل جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ عمل جو ہے آپ کا، اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور نماز کی صحیح سے ادائیگی
بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ نماز کی ادائیگی جو ہے اس پر توجہ دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے قبول نہیں ہو رہے، جن کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کی کئیوں کی جلدی رحمت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں یا نماز میں ادائیگی جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں، جن کے وظائف جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے نماز کی طرف بھی خصوصی توجہ دیں کہ آپ رکوع اور سجود جو ہے وہ ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس طرف توجہ دیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ہی ہوگا، اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بھی ہے، کیونکہ سورہ مزمل کو ایک دن میں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے ایک بار ویڈیو بنائی تھی، اس میں ایک ہی نشست میں یعنی اکٹھا بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا تھا، تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح سے اکٹھا جو ہے نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی آسان عمل بتائیں، تو اس لیے پھر آج جو میں سورہ مزمل کا عمل لائی ہوں، یہ ہر نماز کے بعد آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ فجر کے بعد یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز جب آپ پوری ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف 3 بار پڑھ لیں، 7 بار، 11 بار، آپ کی مرضی، آپ پڑھ لیں، یعنی کہ آپ ان میں سے کوئی بھی تعداد پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 8 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنی پریشانی سے نجات کے لیے دعا کریں، اگر آپ دشمنوں سے پریشان ہیں تو دشمنوں سے نجات کے لیے آپ دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ فجر کی نماز کے بعد کا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جب آپ پوری ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد آپ پوری ادا کرنے کے بعد پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 8 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اسی طرح سے درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھ کے پھر آپ اسی مقصد کے لیے دعا کریں گے جس مقصد کے لیے آپ نے فجر کے بعد دعا کی تھی، کیونکہ ایک ہی مقصد کو لے کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر عصر کے بعد عمل ہو جائے گا، 8 مرتبہ سورہ مزمل عصر کے بعد پڑھی جائے گی، پھر مغرب کی نماز جب ادا کر لیں پوری تو اس کے بعد بھی اسی طرح آپ نے 8 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، اور عشاء کے بعد جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل 9 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ مزمل 9 ٹائم پڑھی جائے گی، 9 بار پڑھی جائے گی، اس طرح سے آپ کی جو ایک دن کی تعداد ہے وہ 41 مرتبہ سورہ مزمل کمپلیٹ ہو جائے گی، اس طرح ہر نماز کے ساتھ، اور آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ عمل آپ کریں گے۔ اس کی اجازت کا میں بتا چکی ہوں، اجازت عام ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس کی جو مدت ہے وظیفے کی، یعنی کہ کب تک آپ نے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جب تک آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی آپ اس عمل کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ ڈیلی کریں اس مقصد کو لے کر جس مقصد کے لیے آپ نے شروع کرنا ہے، جس بھی حوالے سے آپ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے اس وقت تک اس کو جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا یا وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو جاتا جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناغہ نہ کریں، بہت بہتر ہے، اور جاری رکھیں اس عمل کو، بغیر ناغے کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور کرتے رہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا، اور شکریہ ادا کرتی ہوں اس کام کے لیے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ کر کے بھی مجھے بتا دیں تو میری مزید حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔
اور جہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔